صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 473 نمبر، یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت مسجد نبی شریف کی حاضری کے لیے جب پہنچا تو ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک بزرگ احادیث کا درس دے رہے تھے، اور درس حدیث دیتے ہوئے انہوں نے ایک حدیث پڑھی جس کا مضمون اور مفہوم یہ تھا کہ لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کو جہنم سے نکالے گا۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں اس بزرگ کے آگے ہوا، وہ بزرگ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے ان کے سامنے جا کے کہا کہ یا صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے رسول اللہ کے صحابی اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد نکالا جائے گا، اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 192 کہ یا اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 20 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے رسول اللہ کے صحابی اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد نکالا جائے گا، اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 192 کہ یا اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 20 ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیہا تو ان کو واپس اس میں لٹا دیا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ یزید الفقیر کہتے ہیں میں اس وقت خارجی تھا، میرے عقائد جو ہے وہ خارجیوں والے عقائد تھے۔ جب میں نے ان کے سامنے، اب دیکھو خارجی تھا قرآن سے استدلال کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں، دو آیتیں پڑھی، صحابی نے ایک حدیث پڑھی ہے اور اس خارجی نے قرآن کی دو آیتیں پڑھی، کہا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کو نکالا نہیں جائے گا، جب وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو واپس لٹا دیا جائے گا۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یزید الفقیر کو جواب دیا، کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ رب العزت قرآن میں یہ بیان کرتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا مقام عطا فرمائے گا، اور حضور گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ اب یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قرآن سیکھا سمجھا توبہ کر کے، تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے صحیح العقیدہ مسلمان بن کے، اور پھر یہ یزید الفقیر جو ہے وہ تابعیت کے مرتبے تک فائز ہوئے۔ تو آپ دیکھو جب حدیث خود سمجھنے کی کوشش کی ہے تو حدیث سمجھ نہیں آئی، قرآن سمجھ نہیں آیا، اور جب صحابی رسول نے قرآن سمجھایا تو قرآن سمجھ آ گیا۔